وہاں بھی نبوت کا لال، یہاں بھی نبوت کا لال۔ اسلام کا دامن قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہوش سے بیٹھو نا تھوڑا سا میرے ساتھ۔ بلکہ ایک بات آ گئی ہے ذہن میں، عرض کر دیتا ہوں۔ قربانی یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ ازل سے قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ ان کی خدمت میں علماء کرام عرض کرنا چاہوں گا جو قربانی کرنے والوں کو، قربانی دینے والوں کو عجب نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھلا ضرورت ہی کیا ہے۔ ازل سے ہے سلسلہ اس کا۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، حضرت آدم کو پیدا فرمایا، آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اور آپ نے علماء سے ایک بات سنی ہوگی کہ حضرت آدم کو اللہ نے دن اور ہفتوں کے حساب سے اولاد سے نوازا تاکہ دھرتی پر نسل انسانیت پروان چڑھ سکے۔ ایک حمل میں جوڑا پیدا ہوتا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ایک حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اگلے حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اور حکم یہ تھا اللہ کی طرف سے کہ یہ جوڑا ہے، اس کا اس جوڑے کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ اس حمل میں پیدا ہونے والا بیٹا دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی بیٹی سے نکاح میں آئے، اس حمل میں پیدا ہونے والی بیٹی دوسرے حمل میں پیدا ہونے والے بیٹے سے نکاح میں آئے۔ مولانا توجہ، یہ اللہ کی طرف سے قانون تھا۔ حابیل پیدا ہوا، ساتھ ایک بہن تھی۔ قابیل پیدا ہوا، ساتھ ایک بہن تھی۔ اب اللہ نے جو قانون بنایا تھا اس قانون کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہونا تھا، قابیل کا نکاح حابیل کی بہن سے ہونا تھا۔ لیکن شاید قابیل کوئی رجت پسند تھا، ممکن ہے نیٹ کے دور کا بندہ ہو، اس نے احتجاج کیا کہ میرا نکاح حابیل کی بہن سے نہیں، جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس سے کیا جائے۔ اس نے ایک احتجاج کیا کہ میرا نکاح جو میرے ساتھ بہن پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام خاموش ہو گئے، فرمایا دونوں قربانی کرو۔ توجہ ہے صاحبان، دونوں قربان، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کی بات مانی جائے گی۔ اس وقت قربانی کا، بلکہ اس وقت کیا، طالب علم سے ایک بات لے لیجئے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ کی طرف سے قانون یہ تھا کہ قربانی کے لیے آسمان سے آگ آیا کرتی تھی، وہ جس کی قربانی کو آگ جلا دیتی یہ نشانی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اور اس وقت یہ بھی نہیں تھا کہ قربانی کس چیز کی کرنی ہے، جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اس کی قربانی کیجئے۔ ایک کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے غلہ رکھا، ایک بکریاں چراتا تھا، اس نے بکری رکھی۔ صاحبان توجہ ہے، ایک نے غلہ رکھا، ایک نے بکری رکھی۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل نے اس حسد میں حابیل کا قتل کر دیا، قابیل نے اس حسد میں حابیل کا قتل کر دیا۔ بات اتنی ویسے ہی کیسے ذہن میں آگئی، میں نے یہاں بیٹھے ہوئے آگئی تو عرض کر دی۔ اب اس میں سے ایک نقطہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور آپ مسکرا اٹھیں گے۔ اللہ کا قانون یہ تھا کہ آگ آتی اور جلا دیتی، یہ نشانی تھی کہ قربانی قبول
ہو گئی. کتنا احسان کیا. دکھ ہوگا اگر بیٹھے رہو گے بخیل بن کے. اللہ نے امت محمدیہ پر ایک تو پردہ رکھ دیا کہ کوئی آگ نہیں آئے گی. ایک تو پردہ رکھ دیا کہ کس کی قبول ہوئی ہے کس کی قبول نہیں ہوئی ہے میں جانتا ہوں. ایک تو پردہ اور دوسرا آگ آتی اور اب آگ آئے اور اس پھول کو جلا دے تو یہ میرے کسی کام کا نہیں. فرمایا دوسرا تم پر احسان یہ کیا ہے کہ آگ آ کے نہیں جلائے گی, یہ میری طرف سے اللہ کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. چلو ایک منٹ رکو. آج حافظ امجد فاروقی صاحب نے میری دعوت کی, آج ڈاکٹر صاحب نے دعوت کی, آج پروفیسر صاحب نے دعوت. کھلانے والا اللہ ہے. بولو 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 بولو. تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت نہیں لگا. کھلانے والا کون؟ کھلانے والا کون؟ کھلانے والا اللہ ہے. لیکن ظاہری ایک سبب بنا. ڈاکٹر صاحب نے دعوت کی, ٹیچر نے دعوت کی, فاروقی صاحب نے دعوت کی, عابد صاحب نے دعوت کی. کھلانے والا یہ واحد کھانا ہے جو آپ نے 10 ذی الحج کو کھلایا, جس کو اللہ نے آپ کی دعوت کی. کیوں؟ یقین جانے میں اب کیا کروں, بخیل بندے پہ مجھے غصہ بڑا آتا ہے. میں ایک درد دل رکھوں, اتنی خوبصورت بات آپ کے حوالے رکھوں. قربانی جب آپ نے کر دی, اب آپ اس کے مالک نہیں, مالک اللہ ہے. اس کا مالک کون؟ جب آپ نے خون بہا دیا اب آپ اس کے مالک ہی نہیں. آپ نے زکات دے دی اب آپ اس کے مالک نہیں. آپ نے صدقہ دے دیا اب آپ اس کے مالک نہیں. جب آپ نے قربانی کر دی آپ اس کے مالک نہیں. اللہ مالک بن گیا. پھر اللہ نے کہا میں مالک بن گیا ہوں, سنو اب میری طرف سے تمہاری دعوت ہے. اسی لیے 10 ذی الحج کو روزہ رکھنے سے منع کر دیا. کیا بات آ گئی. اس لیے 10 ذی الحج کو روزہ رکھنے سے منع کر. میں جو آپ کی دعوت کروں کہ صبح میرے پاس دعوت ہے اور آپ روزہ رکھ کے آ جائیں, مجھے غصہ تو آئے گا. اللہ نے پہلے بتا دیا 10 ذی الحج کو روزہ نہ رکھنا, میری طرف سے دعوت ہے. بات دور نکل گئی. میں اصل میں سنانا تو محرم کی قربانی چاہتا تھا کہ قربانی ازل سے آ رہی ہے. کوئی آپ کو اپنے آپ کو روشن خیال کہنے والوں کہ اس پہ بڑا خرچہ ہوتا ہے, کیوں یہ قوم خرچہ کرتی ہے؟ جب میچ ہوتا ہے اس پہ اربوں روپیہ لگایا جاتا ہے تب تمہیں خیال کیوں نہیں آتا؟ جب قومی تہوار منایا جاتا ہے تب کتنا خرچہ ہوتا ہے تمہیں اس پر خیال کیوں نہیں آتا؟ باہر عرض کر رہا تھا محرم بھی قربانی اور ذی الحج بھی قربانی. اب تھوڑا سا میں یہ بات ذہن میں آگئی تھی, میں نے عرض کر دی. اب میرے ساتھ ذرا آئیے گا. ایک میں یہاں پہ پڑھ رہا تھا تاریخ خدام اہل سنت والجماعت لکھا ہوا ہے نیلا کے اس اشتہار پر نیچے, اور یہاں بیٹھے ہوئے مجھے خیال آیا یہ قاضی صاحب نے کتنی محنت سے جماعت تیار کی. جانتے ہو کوئی بندہ کوئی جماعت تیار کرے وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ یہاں پہ رک جائے. ایک جو کاز ایک بندہ پکڑے وہ چاہتا ہے یہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا یہ کام رک جائے. آپ مسجد بناتے ہو, آپ نے کیا سوچا تھا کہ جب مسجد مکمل ہو جائے گی میں چلا جاؤں گا تو یہ بھی گرا دی جائے؟ بولو بولو میرے ساتھ. ایک جماعت حضور نے تیار کی, ایک جماعت حضور نے تیار کی, اور حضور خود فرماتے ہیں اللہ میرا مشن پھیلے. توجہ رکھنا میری جانب, توجہ رکھنا. اللہ میرا مشن پھیلے, نگر نگر پھیلے, کریا کریا پھیلے, چپا چپا پھیلے. جو میں نے بدر میں اعلان کیا تھا اللہ وہ پھیلے. اللہ میرے دانت شہید ہوئے تھے وہ میرا مشن پھیلے. جس کے لیے میں نے ہجرت کی وہ میرا مشن پھیلے. جس کے لیے مجھے ستایا گیا وہ میرا مشن پھیلے. اللہ فرماتے ہیں محبوب تیری اس خواہش
کے لیے میں نے ایک جماعت تیرے پاس بھیج دی ہے اور اس کا انتخاب میں نے خود کیا ہے. ابو بکر کا انتخاب میں نے کیا ہے, عمر کا انتخاب میں نے کیا ہے, عثمان کا انتخاب میں نے کیا ہے, علی کا, معاویہ کا, طلحہ کا, سعد کا, سعید کا, عبد الرحمن کا, ان کا انتخاب میں نے کیا ہے. تیری جماعت کے نمائندے میں نے بھیجے ہیں. ہو کیسے سکتا ہے کہ تیرا مشن نہ پھیلے؟ یہ انتخاب کس نے کیا ہے؟ بولو میرے ساتھ, بولو, بولیے بولیے بولیے. دو طبقے ایسے ہیں جنہیں رب نے چنا ہے. میں نے کہا تھا مجھے منتیں نہ کرنی پڑے, وقت تھوڑا. دو طبقے ایسے ہیں جنہیں رب نے چنا. ایک نبیوں کو رب نے چنا ہے. سارے نہ بولے, اصلی بولے میرے ساتھ, وقت تھوڑا ہے. ایک نبیوں کو رب, کوئی اپنی مرضی سے رب نبی بن سکتا ہے؟ نہیں, نبی کو رب نے چنا ہے. دوسرا طبقہ صحابہ کو رب نے چنا ہے. جب دونوں کو اللہ نے چن لیا, اب دونوں کو انعام دیے. اللہ تھوڑی سی شفقت, مجھے پتا ہے میں سبق سنا رہا ہوں لیکن آپ تھوڑی سی شفقت فرمائیے گا. اللہ نے دونوں کو انعام دیے. نبیوں کو بھی چنا, ایک انعام دیا. صحابہ کو بھی چنا, ایک انعام دیا. نبیوں کو چن کے کہا معصوم ہیں. بولو نا یار, یہ معصوم ہیں. صحابہ کو چن کے کہا یہ محفوظ ہیں. توجہ, نبی معصوم ہیں, نبی معصوم ہیں, صحابہ محفوظ ہیں. اب میرا جملہ ضائع نہ کرنا. معصوم وہ جو گناہ کے قریب نہ جائے, گناہ اس کے قریب نہ آئے. وہ کون؟ وہ کون؟ معصوم. اور محفوظ گناہ کی صلاحیت ہے. توجہ توجہ, گناہ کی صلاحیت ہے, گناہ کر سکتا ہے. سمجھانے کے لیے مثال یوں عرض کرتا ہوں, بچہ اکیلا جا رہا ہے, شرارت کر سکتا ہے. گلاس توڑ دے, شرارت کر سکتا ہے. برتن توڑ دے, شرارت کر سکتا ہے. کوئی چیز گرا دے, شرارت کر سکتا ہے. کسی کی بیلٹ اور دبا کے بھاگ جائے, شرارت. اور اگر باپ ساتھ ہے پھر یار اتنی آہستہ, اتنی آہستہ, باپ ساتھ, اب شرارت کرنا چاہے بھی تو شرارت نہیں کر سکتا. اب شرارت کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے صحابہ محفوظ ہیں. ارے بچہ باپ کے ہاتھ میں آ گیا, شرارت نہیں کر سکتا. صحابی نبی کے ہاتھ میں آ گیا, کیسے گناہ کر سکتا ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا. اغیار نے خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا. میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا. سب کا ہے اعلان یہی, میں ہوں حبدار صحابہ کا. فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سخت سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا. جاہد بدر اور خیبر میں کچھ دے کی سار صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ اخشار صحابہ کا. صاحبان توجہ ہے, سب کی توجہ ہے. اسی لیے تو ساری کائنات کے ولی اکٹھی ہو جائیں, صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کوئی بن سکتا ہے اپنی مرضی سے صحابی؟ ہمارا عقیدہ ہے ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں. ہزاروں شیخ عبد القادر جیلانی ہو, لاکھوں بایزید بستامی ہو, لاکھوں حضرت سلطان بہو ہوں, ساری کائنات کے ولی, علماء, صلحاء, اتقیاء, نجبا اکٹھے ہو جائیں. ان کی ریاضت, ان کی عبادت, ان کی محنت,
ان کی مشقت اکٹھی کر لی جائے. اکیلا ایک صحابی مسجد نبوی کے سین میں کھڑے ہو کر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اپنی نگاہ کھول کے والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھتا ہے. ساری کائنات کے ولیوں کی عبادت بلال کی اس ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کرے. توجہ ہے دوستو؟ بلال کی اس ایک نگاہ کا مقابلہ اس لیے کہ صحابی کو رب چنتا ہے. سارے نہ بولنے، صرف وہ بولنے جنہیں سمجھ آ رہی ہے. کسی ایک صحابی کی نگاہ کا مقابلہ ہم کہاں سے لائیں وہ آنکھ جس آنکھ نے والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا. ہم میں سے کوئی صحابی ہے؟ صحابی کہتے کسے ہیں جی؟ آج پہلی ملاقات تے موضوع میں اوکھا جے شروع کر دیتے ہیں. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے. توجہ. اچھا اگر ایمان والا نابینا ہے پھر صحابی اسے کہتے ہیں. سمجھئے گا کہ میں کیا جملہ عرض کر رہا ہوں. صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھے یا مصطفیٰ اسے دیکھے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اب یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو سمجھ آئے، بڑی لطیف سی باتیں ہیں. آپ سبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابی نہیں. بولو، زبان ہلاؤ. ہم صحابی، اس کا مطلب ہے آپ اقرار کر رہے ہیں نہ ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا نہ مصطفیٰ نے. ناظر تو دیکھتا نہیں، میں نے ایڈریس دیو گھر آ کے سمجھو. ناظر دیکھتا نہیں، آپ اقرار کر رہے ہیں نہ ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا نہ مصطفیٰ نے ہمیں. اگر دیکھا پھر تو آپ صحابی. اگر حضور نے آپ کو دیکھا پھر تو آپ صحابی. اور میں نے آپ کو دیکھا میں تابی. نہ ہم نے حضور کو دیکھا نہ حضور نے ہمیں دیکھا. ہم کہاں سے لائیں وہ آنکھ جس آنکھ نے آمنہ کے لال کا مکھڑا دیکھا. ارے چھوڑیے، ہم کہاں سے لائیں اپنا وہ چہرہ جس چہرے پر حضور کی نگاہیں پڑی. صحابی کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ. اور عمر تو وہ ہے جسے رو رو کے مانگا. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ. بڑی معتبر. گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا. اینو کہندے نے ارم، او جڑے جنتی چلنے اس طرح دل آئے نے. گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا. صحابہ کا تذکرہ کوئی معمولی ہے؟ صحابہ کی ایک جماعت گزر رہی ہے، سفر پہ ہے، اندھیری رات ہے، سفر ہے، گزرے، آگے دن آیا، گزر رہے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، گزرے جا رہے ہیں. نہ کھانے کو پاس نہیں، پینے کے لیے سامان ختم ہو گیا. ایک سامنے یہودی تھا، اس سے کہا کچھ کھانے کو دے سکتے ہو، پینے کو دے سکتے ہو. اس کے پاس جانور بھی تھے، دودھ والے جانور بھی تھے. سمجھ گیا کہ یہ حضور کے غلام ہیں، کہتا نہیں ہے، نہیں دوں گا. صحابی پریشانی کے عالم میں ہٹنے لگا. پہاڑ کی دوسری جانب پہ ایک گائے تھی. اس گائے نے آواز دی، محمد کے غلام کہیں اور نہ آ جانا، ہمارے پاس آ جا، دودھ لے کے حاضر. صحابہ تو وہ ہیں جنہیں جانوروں نے بھی پہچانا ہے. صحابہ تو وہ ہیں جنہیں جانوروں نے پہچانا ہے.
بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھ. اور عمر وہ ہے جسے غلاف کعبہ پکڑ کے کہا. اور میں صرف اس میں سے ایک جملہ آپ خطبہ سے سنتے رہتے ہیں، بلکہ آج کل میں آپ نے سنا ہوگا، جمعے کے اجتماعات میں بھی سنا ہوگا. توجہ، آقا فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام. اللہ عمر یوں ہی نہیں چاہیے، اسلام کی عزت کے لیے چاہیے. کس کے لیے؟ آقا کی دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ اسلام کی عزت کے لیے چاہیے. کس کے لیے؟ آقا کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اسلام کو عزت ملی یا نہیں؟ پہلے دن عزت ملی، جس کا تذکرہ فرما رہے تھے. پہلے دن عزت ملی اسلام کو. اگر فاروق اعظم نے فاطمہ کے گھر کو جلانا تھا، اللہ نہ بھیجتا. اگر عمر فاروق نے اہل بیت کو تنگ کرنا تھا، اللہ نہ دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت اسلام کی عزت ہے. نہیں سمجھے ہو میں کیا کروں؟ کتھے جا کے سناواں، کنوں سناواں جا کے؟ اگر فاطمہ کے گھر کو جلانا تھا، یہ تو اسلام کی عزت نہیں، بےعزتی ہے. یہ تو بےعزتی ہے. اگر آل بیت کو تنگ کرنا تھا عمر نے، اللہ کبھی بھی نہ دیتا. اللہم اعز الاسلام، اسلام کی عزت کے لیے چاہیے. اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، کون؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنیے، احادیث کی کتابیں اٹھائیے. حذیفہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر اسلام لے آئے تو ہمیں یوں اسلام محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی شخص اپنی طرف آ رہا ہو تو وہ کتنا قریب آ جاتا ہے، کتنا قریب تر آ جاتا ہے. ہمیں یوں اسلام آتا دکھائی دیا. اور جب حضرت عمر شہید ہو گئے ہمیں اسلام یوں جاتا دکھائی دیا. یہ حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں. کون فرما رہا ہے؟ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا، کھولا کسی سے کعبے کا. آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، آلہ عمر، بالا عمر، ذات نبی پاک پہ سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر. باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر، ایران پہ لیکن میرے عقیدے کا حسن سن. میرا عقیدہ دیکھ کتنا واضح ہے، میرا عقیدہ دیکھ کتنا روشن ہے، میرا عقیدہ دیکھ کیسے قرآن والا ہے، میرا عقیدہ دیکھ جیسے حضور نے بتایا ہے. باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر، ایران پہ برسا عمر. میرا ایک طرف مولا ابو بکر ہے، ایک طرف عثمان ہے، اسی طرح مولا علی ہے، اسی طرح مولا عمر ہے. یہ میرے عقیدے کا حسن ہے، یہ میرے عقیدے کا حسن ہے. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اسلام آیا تو پہلے دن عزت ملی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں، کون؟ جا کے بیٹھے ہو. حضرت علی فرماتے ہیں سب نے ہجرت کی چھپ کر، سب نے ہجرت کی چھپ کر. ایک عمر تھا جس نے جب ہجرت کی، آقا نے فرمایا عمر ہجرت کرنی ہے. حضرت عمر آئے، ایک کندھے پہ تلوار لٹکائی، ایک کندھے پہ کمان لٹکائی، ہاتھوں میں تیر پکڑے، ایک کندھے پہ تلوار لٹکائی.
ایک کندھے پہ کمان، ہاتھوں میں تیر پکڑے آئے بیت اللہ میں، آ کے دیکھا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ یوں میٹنگ کر رہے ہیں، دائرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر آئے بڑے سکون کے ساتھ، مولا علی فرما رہے ہیں، مولا علی کہتے ہیں، مولا علی لکھتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی کا قول ہے، مولا علی راوی ہے، راوی مولا علی ہے، راوی مولا علی ہے، مولا علی راوی ہے، مولا علی، مولا علی، میرا پیر علی، میرا مرشد علی، خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی، آلہ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی، میرا مولا علی کہتا ہے، میرا پیر علی کہتا ہے۔ حضرت عمر آئے بیت اللہ میں، بڑے سکون کے ساتھ طواف کیا، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ طواف کیا، پھر بڑے سکون کے ساتھ مقام ابراہیم پہ نفل ادا کیے، پھر بڑے سکون کے ساتھ نفل پڑھنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ باہر کی طرف جائے گا، آئے سیدھا اس دائرے کے پاس، اس دائرے کے پاس آ کے کہا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، وہ دیکھ رہے ہیں، سنا میں ہجرت کر رہا ہوں تمہارے ڈر سے نہیں، رب کے حکم سے، دم ہجرت وہ نکلا اور للکارا پجاری کو، بولا بو جہل ہر بدبخت ناری کو، حلالی ہو تو روکو، میں تمہارے ڈر سے نہیں، رب کے حکم سے ہجرت کر رہا ہوں۔ اور انہیں کہا، یہ حضرت علی لکھتے ہیں، یہ حضرت علی کا قول ہے، یہ حضرت علی راوی ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، پھر انہیں کہا جو چاہتا ہے نا کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، جو چاہتا ہے نا کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، جو چاہتا ہے نا کہ اس کی ماں اس پہ روئے، آئے میرے مقابلے میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کسی ایک کی بھی ضرورت نہیں ہوئی نگاہ اوپر اٹھانے کی۔ وہ عمر، وہ اسلام کی عزت کے لیے آیا عمر، وہ اسلام کی عزت کے لیے، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم میں تابا کا حالا نہ جائے گا۔ میں ایک بات اپنے عزیز فاروقی کی، اس نے فرمائش کی، میں چلو سنا دیتا ہوں۔ راستے میں انہوں نے کہا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا، موسیٰ، جی اللہ، فرمایا یہ جو فلاں فلاں علاقے ہیں نا، ان علاقوں کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا، ان علاقوں کی حکومت میں اپنے، یہ جو موسیٰ تم یہ علاقہ دیکھ رہے ہو، یہ والا علاقہ، یہ والا علاقہ، فلاں علاقہ، فلاں علاقہ، تیرے اس طرف کا علاقہ، طور پہ آپ کھڑے ہیں، فلاں علاقہ، جی اللہ، فرمایا یہ جو علاقہ ہے نا، یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا، اس جگہ پر میرے پیارے حکومت کریں گے۔ حضرت موسیٰ طور سے واپس تشریف لائے، اپنی قوم کو آ کے کہا، اللہ نے آج مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو فلاں فلاں علاقے ہیں، یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا۔ قوم کہتی ہے، اللہ کو کہیے وہ جو پیاروں کو دینی ہے حکومت، وہ ہمیں دے دے، وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے وہ حکومت ہمیں دے دے۔ حضرت موسیٰ واپس پھر جب طور پہ گئے تو جا کے کہا، اللہ میری قوم کہہ رہی ہے کہ میں نے انہیں بتایا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ حکومت میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا یہ علاقے، تو قوم کہہ رہی ہے کہ ہمیں دے دو۔ میں اپنے ذوق میں مانا کر رہا ہوں، علماء اکرام تشریف فرما ہیں، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ انہیں دوں، انہیں دوں، انہوں نے اپنے منہ دیکھے ہیں، انہیں دوں، انہیں کیوں نہ دوں، انہیں دوں جن کے لیے میں نے من و سلوہ اتارا۔ تو کہتے ہیں اللہ سے غلام بھی مانگ، لہسن بھی مانگ، پیاز بھی مانگ،
ٹماٹر بھی مانگ، دالیں بھی مانگ، مسالے بھی مانگ، انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر بندے ہوں گے اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں۔ ان علاقوں کی حکومت ملی ہے عمر کو۔ ان علاقوں کی حکومت ملی ہے، میں ایویں جملہ نہیں دینا، میں اٹھ کے ٹر جانا ہے تے پھر تسی آہنا ہے بھی اگلے سال دی تاریخ دے دے۔ ان علاقوں کی حکومت ملی ہے عمر کو، حضرت عمر کو۔ اب اللہ نے فرمایا کہ میں دوں گا کنہیں، اللہ کنہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّ، انہیں دوں گا جو میرے محبوب نبی کا مطیع ہوگا، انہیں دوں گا جو میرے محبوب نبی کا، امی نبی کا اطاعت گزار ہوگا۔ اب حکومت ملی ہے عمر کو، اور کوئی بات ہو یا نہ ہو، اللہ نے فرمایا دوں گا اسے جو میرا پیارا ہوگا، پہلی بات۔ پھر دوں گا اسے جو میرے محبوب کا اطاعت گزار ہوگا۔ اور توجہ ہے صاحبان، توجہ ہے کی ریوڑیاں نے تھلے پہیاں چکوال دیا، کی کر رہے ہو میرے حال دیکھو۔ دوں گا اسے صاحبان، توجہ، دوں گا اسے جو میرا پیارا ہوگا، اور پھر وہ ہوگا کون؟ جو میرے محبوب نبی کا اطاعت گزار ہوگا، میرے محبوب نبی کا مطیع ہوگا، میرے محبوب نبی کا تابع دار ہوگا۔ ملی ہے حکومت عمر کو۔ ایک بات تو واضح ہو گئی، قرآن کی نص سے عمر اطاعت رسول والا ہے۔ اگلی بات کہنے، ایک منٹ نعرہ روک، نعرے تو لانے نے میرا اگلا جملہ سن۔ ایک بات واضح ہو گئی، عمر ہے اطاعت رسول والا، تو قاضی کو کہنے دے عمر کا ہر عمل اتباع نبی ہے، عمر کا ہر فعل اتباع نبی ہے، عمر کی ہر رائے اتباع نبی ہے، عمر کا ہر مشورہ اتباع نبی ہے، عمر کا ہر قول اتباع نبی ہے، عمر کا ہر فعل اتباع نبی ہے، عمر کا ہر قدم اتباع نبی ہے، عمر کا ہر عمل اتباع نبی ہے۔ عمر 3 طلاق کو 3 کہے، اتباع نبی ہے۔ عمر 20 رکعتوں کا حکم دے، اتباع۔ اللہ اللہ اللہ، کہتے ہیں عمر وہ بدعت ہے جی، بدعت ہے۔ یہ والا کہے بدعت ہے یا یہ والا کہے کیا ہے؟ میں نے کہا بدعت آتی ہے وہاں جہاں شیطان آئے۔ بدعت آتی ہے وہاں جہاں شیطان آئے، شیطان آ کے پہلے پٹی پڑھاتا ہے، اس کام کو چھوڑ، یہ دیکھ کتنا خوبصورت ہے، میٹھا بھی ہے، نمکین بھی ہے، مزے کا بھی ہے، پیٹ بھی خوب بھرے گا۔ جہاں شیطان آئے، کون آئے؟ شیطان آئے۔ بدعت آتی ہے جہاں جہاں پہلے شیطان آ کے گمراہ کرے، پھر وہ شخص کرتا ہے بدعت، اور جس کے نام سے شیطان بھاگے۔ کچھ تے سوچ کے گل کر عمر دے بارے، کچھ تے حیا کرو۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا۔ لو جملہ تو ہڈے حوالے تے میں پھر تر جاؤں گا جی اے جملہ ایتھی رہ گیا تو ہڈے دلاں چ نہ اتریا، دماغ نہ بولے، تو ہڈے دل نہ بولے، دھڑکن نہ آئی،
تو میں ٹر جاؤں گا جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا میری کسی ایک دی توجہ ادھر ادھر ہوئی میں چھال مار کے ادھر سر پہ آ جانا توجہ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا فلک پہ نجوم تاباں کا ہاں تبلیغی جماعت والے ہو میں بالکل عین 6 نمبراں وچوں سنا رہا ہوں جب تک چڑھے گا سورج جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے میں نے پوچھن دی لوڑ ہی نہیں وی کیڑی جماعت ہے چہرہ دس دیندا ہے جب تک چڑھے میں بڑا حیا آج کل تو یونیفارم دس دیندا ہے بندہ کیڑے محکمے دا جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا ہوش میں بیٹھنا دماغ کو حاضر رکھنا کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا جب تک رہے گی جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے گا صحابہ نے دین آپ تک پہنچایا نا تو پھر آپ ان کی طرز پہ آگے پہنچا رہے ہیں جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے 9 منٹ رہ گئے 1 گھنٹہ ہونے جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر عمر کے گھر عمر دی تھی نبی دے گھر ہے سارے نہ بولو سارے نہ بولو جنہیں دے دل ٹھنڈ پہ رہی ہے وہ بول عمر دی تھی میرے ہتھاں وال تکی میرے ہتھاں وال عمر دی تھی نبی دے گھر نبی دی تھی علی دے گھر علی دی تھی عمر دے گھر اور یہ رشتہ میں نہیں کرایا میرے تے قاضا اعتراض ہے یہ تے حضرت علی نے آپ رشتہ دیتا ہے یہ تے ام کلثوم دا رشتہ حضرت عمر نو آپ دیتا ہے اس سیاست میں کہہ رہا ہوں عمر عین میم را عین میم را مجھے میرے کو پوچھ تو میں اپنے دو کچھ کم عین علی علی ہے میم محمد علی ہے را رب علی ہے محمد نے پہلے چنے ہیں منگے ہیں پھر رب نے چنے ہیں پھر علی نے رشتے آستے چنے ہیں جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر عمر کو علی کے گھر سے جب تک رہے گی جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر عمر کو یہ اور میں اس لیے کہا کرتا ہوں صحابہ اور اہل بیت کو اگر تاریخ کے گند میں دیکھو گے تو وہاں گند ہی گند دکھائی دے گا جس ترازو پر لکڑیاں تولی جاتی ہوں وہاں ہیرے نہیں تولا کرتے جس ترازو پر لکڑیاں تولی جاتی ہوں وہاں سونا چاندی نہیں تولا کرتے صحابہ اور اہل بیت کو دیکھنا ہے تو تاریخ کے گند میں نہ دیکھ فرقے میں بٹ جائے گا صحابہ اور اہل بیت کو دیکھنا ہے تو تاریخ میں نہ دیکھ فسادی بن جائے گا صحابہ اور اہل بیت کو دیکھنا ہے تو اللہ کے قرآن میں دیکھ یا آقا کے فرمان میں دیکھ جب وہاں دیکھے گا تو تجھے وہاں پیار دکھائی دے گا تجھے وہاں پیار دکھائی دے گا کیا دکھائی دے گا بولو نا میرے ساتھ کیا دکھائی دے گا
پیار دکھائی دے گا. اسی لیے ہمارے عقیدے کا حسن یہ ہے, فرقہ واریت کا دم توڑنا چاہتے ہیں, فرقہ واریت کے گلے پہ چھری چلانا چاہتے ہیں, فرقہ واریت کو دفن کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے, اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے, صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اہل بیت بھی ہمارے ایمان. حسین جنت دا بادشاہ ہے. بس کر دیں, حسین جنت دا بادشاہ ہے, حسین آل رسول لکھ لے, دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے, حسین زینب دی اکھ دا تار ہے, حسین بھائی حسن دا پیار ہے, حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے, حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے, زمانہ بدلے, ساکی بدلے, میخانہ بدلے, مگر نہ بدلے حسین حق تو وفاد پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد, حسین ساجد, حسین ماجد, حسین واجد, حسین صابر, حسین شاکر, حسین کاری یہ کربلا دا, حسین لئی تو نماز اندر نبی دا سجدے نو طول لکھ لے. گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے, علی دا سارا گرا نہ پاک. بس کر دیں جی, ماشاءاللہ. مہمان معظم تشریف لے آئے. دوستو توجہ ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں اور حافظ ظفر شہزاد صاحب جانیں. خوب آپ کو ماشاءاللہ سنائیں گے اور اللہ نے بڑا خوبصورت انہیں انداز دیا ہے. میں اپنے لفظوں کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں, اکتفا کرتا ہوں انہی لفظوں پر. آپ نیند کر کے آئے, آنکھیں بتا رہی ہیں. حسین جنت دا بادشاہ ہے. پیارے آقا کی خواہش تھی میرا مشن پھیلے. اللہ نے اس کے لیے جماعت صحابہ کو چنا. پیارے آقا کی اسی طرح خواہش تھی میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں. اللہ نے اس کے لیے حسن و حسین کو چنا. بولو نا, بولو نا. اللہ نے اس کے لیے حسن و حسین کو چنا. اسی لیے پیارے آقا محبت فرماتے ہیں اور ہمیں بھی پیار ہے. دل دل براں بھی حسین ہے, غم عاشقاں بھی حسین ہے, صف برزبی بھی حسین ہے, سر آسماں بھی حسین ہے. جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے. خمیر جانتے ہو خمیر؟ جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے, وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے. وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے. کون حسین؟ گل امامت, نبی کا پرتو, نشان حیدر, چراغ مسجد, غلاف کعبہ, وقار منبر, حسن سجدہ. کون حسین؟ حسین تیرا, حسین میرا, حسین جگ کا, حسین سب کا, حسین رب کا, وہ صوفیوں کا, کلندروں کا, وہ خشکیوں کا, سمندروں کا, وہ اولیاء کا, وہ انبیاء کا. حسین اولیاء کا, انبیاء کا, وہ مرتضیٰ کا, وہ مصطفیٰ کا. کون حسین؟ گل امامت, نبی کا پرتو, نشان حیدر, چراغ مسجد, غلاف کعبہ, حسن سجدہ. حسن سجدہ, بڑا حسن سجدے کو رب نے عطا کیا. اور جس حسن سے سجدہ حسین حسن سو گئے ہو تو ہن پھر میرے خیال حضرت ہی جگان گے تو آنے جی, یا تھک گئے ہو, تھک گئے ہو. جس کی جرت بے جہان رنگ وہ سجدے میں ہے, وہ آج رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے. کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مصلے پہ کھڑا ہے, کیا نمازی ہے کہ بے خوف ادب سجدے میں ہے. اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج, آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے. آج اپنے خالق سے تو روبرو, روبرو کہندے نے اکھ چک ہوئے. ان تو سارے ہی صوفی بن گئے. روبرو کہندے نے اکھ
آنکھ سجدے تے اکھا تھلے نے. پیارے آقا فرماتے ہیں جب تم سجدہ کرو نا تو یہ نہ سمجھو کہ میرا ماتھا چٹائی پر ہے، فرش پر ہے، صف کے اوپر ہے، قالین کے اوپر ہے. حضور فرماتے ہیں، یہ حضور کا فرمان ہے، جب سجدہ کرو تو یہ سمجھ لو کہ میں نے اپنا ماتھا رب کے قدموں پہ رکھا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب سجدہ کرو تو یہ جان لو کہ میرا ماتھا کہاں ہے؟ رب کے روبرو. کنے کہندے نے؟ آمنا سامنا، آنکھ چک ہوئے. ہائے ہائے ہائے. چلو ایک اور عرض کردا جملہ، شاید تواڈے دل دی تار چھڑ جائے. ایک اور جملہ عرض کردا. آپ کو تکلیف دکھائی دیتی ہے جب شہید ہوتا ہے، وہ فلاں شہید ہو گیا، او ہو کیا ہو گیا، جسم علیحدہ تھا، سر علیحدہ تھا، اتنی گولیاں لگی، یہ ہو گیا. حضور فرماتے ہیں تکلیف نہیں ہوتی. میں تیری مانوں کہ یہ حضور کی مانوں. حضور فرماتے ہیں تکلیف، اب تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ بس یہ جملہ سنو اور پھر باقی انشاءاللہ اگلے سال. تکلیف کیوں کہنے رہن دے، نہیں میں سنانا ہے، سنانا ہے. تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ توجہ ہے، تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ جب کہنے والیوں نے کہا نا اوے غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو زلیخا، غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو، جسے گھر میں رکھا غلام اس پہ فریفتہ ہو گئی ہو. زلیخا سوچتی ہے میں انہیں اب بتاتی نہیں، دکھاتی ہوں. بہت بتا چکی، اب بتاتی نہیں، دکھاتی ہوں. انہیں بٹھایا لائن میں، اللہ کا قرآن ہے، انہیں بٹھایا لائن میں، ہاتھوں میں دیے پھل، ایک ایک دی چھریاں. اور جب یوسف کو بلایا، حضرت یوسف کو بلایا، حضرت یوسف آئے سامنے. اب قرآن ہے، اللہ کا قرآن. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. اب سنیے، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب ہاتھ کٹ گئے، پورے کٹ گئے. پورے کٹنے کے بعد کا جملہ اللہ نے بعد میں درج کیا. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب ہاتھ کٹ گئے، پھر قُلْنَا، پھر کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، حَاشَ لِلَّهِ، نا مَا هَذَا بَشَرًا، مَا هَذَا. کٹنے کے بعد کہنے لگی، توجہ یہ، کٹنے کے بعد پھر بھی یوسف کے حسن پہ نظر. کٹنے کی تکلیف نہیں ہوئی. اگر تکلیف کا احساس ہوتا اللہ کا قرآن وہ جملہ لکھتا، لیکن نہیں. اب جو کٹنے کے بعد کہا اللہ نے اسے بعد میں لکھا. یہ تو انہوں نے یوسف کو دیکھا، یوسف نے تو نہیں دیکھا. یہ تو انہوں نے دیکھا، یوسف نے تو نہیں دیکھا. ارے یوسف کہاں اور یوسف کو بنانے والا کہاں؟ جب شہید ہوتا ہے شہید رب کو دیکھتا ہے، رب شہید کو دیکھتا ہے. وہ جو جنتی کو آخر میں جا کے نعمت ملے گی، وہ شہید کو پہلا جب خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ اس وقت عطا فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. محبت سے تشریف رکھیے گا. ہمارے عزیز محترم حافظ ظفر شہزاد گجر صاحب آپ کو خوبصورت انداز میں سنائیں گے. اللہ نے بڑی خوبصورت آواز سے اور انداز سے انہیں نوازا ہے. میں رخصت لیتا ہوں آپ حضرات سے، اور ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے پہلے وقت مجھے عنایت فرما دیا. امجد فاروقی صاحب کا بھی اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی حاضری قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.